ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنگ دستی سے نجات کا روحانی وظیفہ بتاتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پھر فرمایا طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ صحابی وظیفہ سن کر چلے گئے۔ چند دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اپنی تنگ دستی مفلسی کی شکایت کی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی مکمل سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے اور اس پر عمل پیرا ہوئے، جب گھر داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ اس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کرنے لگے۔ رزق بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا رزق بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں ہے، مال کی محبت آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال، دولت، رزق ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے مال ہوگا تو ہم زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کر پائیں گے، مال ہوگا تو اپنے اہل خانہ کی، بال بچوں کی بہتر کفالت کر سکیں گے، مال ہوگا تو ہی خود کو، بال بچوں کو تنگ دستی، مفلسی، بھیک وغیرہ مانگنے سے محفوظ رکھ سکیں گے، مال ہوگا تو صدقہ و خیرات کے فضائل حاصل کر پائیں گے، مال ہوگا تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں وغیرہ کے مالی حقوق ادا کر پائیں گے، مال ہوگا تو مسجدیں بنا پائیں گے، مدرسے بنا پائیں گے، مسجدوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے، مال ہوگا تو حج بھی کر سکیں گے، مال ہوگا تو مدینے کی حاضری بھی آسان ہو جائے گی۔ بقدر کفایت رزق حلال ہوگا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ شیطانی چالوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی قریب ہے کہ فقر یعنی غربت، محتاجی، تنگ دستی آدمی کو کفر میں ڈال دے۔ ویسے احادیث کریمہ میں غربت کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، غربت بری نہیں، بہت اچھی اور فائدہ مند ہے، مگر غربت وہ اچھی ہے جو شکر کے ساتھ ہو، غریب ہو لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ جب غربت کے ساتھ شکر کی جگہ شکوہ آتا ہے نا تو غربت ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ پیٹ کی آگ بڑی خطرناک ہے، یہ آدمی کو بے بس کر دیتی ہے۔ جب آدمی پر بھوک کی آزمائش آتی ہے تو خود کو سنبھالنا، ایمان مضبوط رکھنا، اس امتحان میں استقامت کے ساتھ کامیاب ہونا یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو غریب، محتاج، تنگ دستی سے تنگ آ کر اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، کفریہ جملے بکتے ہیں، قادیانی یا دیگر غیر مسلم ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اور اس پہ وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اور ایسی بھی نادان دنیا میں جو پیٹ کی آگ بجھانے یا دولت و حرص کی وجہ سے خود کو کافر بھی لکھ دیتے ہیں، خود کو کافر لکھ کے فارم فل کر کے ویزے لگوا کے باہر چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمارا ایمان محفوظ فرمائے، ہمیں سلب ایمان کی آفت سے محفوظ رکھے۔ بہرحال فی زمانہ جتنا ممکن ہو محتاجی سے بچنے اور بقدر کفایت رزق حلال کمانے کی کوشش کرنے ہی میں عافیت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل، عالم باعمل ہیں، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی۔ سفیان ثوری اپنے دور کے اللہ کے ولی، اور تھیلی نکالی رقم کی، اس میں درم و دینار تھے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ فرمایا کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ تو ساری زندگی درس دیتے رہے مال و دولت کے خلاف، کیسے بچو، مال سے بچو، دولت سے بچو، یہ آپ نے خود مال جمع کیا ہوا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا میں اس کے ذریعے شیطان کی چالوں کو ناکام بناتا رہا ہوں۔ جب شیطان مجھے وسوسہ ڈالتا نا کہ کہاں سے کھاؤ گے تو میں کہتا تھا ہے میرے پاس، میں کر لوں گا، شیطان کی چال کو ناکام بناتا تھا۔ تو یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے یہ انداز ہمیں سمجھانے کے لیے
اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال بقدر کفایت رزق حلال کمانا بھی جائز ہے، اور اپنے حالات، باطنی کیفیات اور توکل کے درجے کے مطابق ضرورتاً مال جمع کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ہم تنگ دستی، محتاجی، مفلسی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رزق حلال میں اضافے کے اسباب کیا ہیں؟ اس تعلق سے ایمان افروز حدیث پاک سنیے، اور یہ حدیث پاک ہم اپنی موجودہ حالت کو سامنے رکھ کر سنیں۔ جو غریب ہے وہ اپنی غربت کو سامنے رکھ کر، جو مالدار ہے وہ اپنی مالداری کو سامنے رکھ کر یہ حدیث سنیں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے۔ وہ بندہ جسے اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم دین کی دولت بھی عطا فرمائی، بس یہ مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے مال کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ بندہ افضل درجے میں ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ پاک نے علم دین کی دولت سے تو نوازا مگر مال عطا نہ فرمایا، لیکن وہ ہے سچی نیت والا، کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں نیک مالدار جیسے نیکوں والے کام کرتا۔ ان دونوں کا ثواب برابر ہے، یعنی یہ غریب اور وہ مالدار جو مال کے حقوق ادا کرتا ہے، ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں۔ وہ مال خرچ کرنے کے سبب اور یہ اچھی نیت کے سبب، یہ دونوں برابر ہو گئے۔ ایک نے خرچ کیا، ایک نے خرچ بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، ثواب برابر مل گیا، کیونکہ اس کی نیت ہے کہ میرے پاس کروڑ ہوتا تو میں اس سے فلاں فلاں کی مدد کرتا، ادھر لگاتا ادھر لگاتا۔ اب اس نیت کی وجہ سے وہ بھی ثواب اس کے برابر پالے گا۔ تیسرا وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال دیا مگر علم دین عطا نہ فرمایا، بس وہ اپنے مال میں بغیر علم خلط ملطی کرتا ہے، حلال حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور ہر حلال حرام جگہ خرچ کرتا ہے، نہ خود عالم ہے، نہ علماء کی مانتا ہے، نہ مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہے، نہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ خبیث ترین درجے والا ہے۔ چوتھا، ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس فلاں بندے یعنی مالدار، برے مالدار کے جیسے کام کرتا، یعنی اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی شراب پیتا، مال ہوتا تو میں بھی عیاشیں کرتا، مال ہوتا میں بھی یہ کرتا، خوب عیش کرتا، جوا کھیلتا۔ اب یہ اپنی نیت کی وجہ سے اس برے مالدار کی طرح سزا پائے گا، حالانکہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، سزا پھر بھی پائے گا کیونکہ اس کی نیت خراب ہے۔ گناہ میں برابر ہیں، برا مالدار اور جاہل غریب یہ دونوں برابر ہیں۔ کیسی سبق آموز حدیث پاک ہے۔ ہم امیر ہیں یا غریب، مالدار ہیں یا تنگ دست، بہرحال علم دین ہمیں لازمی سیکھنا چاہیے۔ مال ایک آگ ہے، جو اس کو استعمال کرنا جانتا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو اس کا استعمال نہیں جانتا اس کے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے امیر غریب سب کو چاہیے علم دین لازمی سیکھیں۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت بہت پیاری دعا آپ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک عثمانی مال دے، ابو جہلی مال سے بچائے۔ جب بھی مال مانگے تو عثمانی مال، یا اللہ عثمانی مال دے، ابو جہلی مال سے بچا۔ عثمانی مال کیا ہے؟ کہ وہ مال کے بندے کے پاس علم دین بھی ہو، مال بھی ہو، اور وہ حلال ذریعے سے کمائے، حلال جگہ پر خرچ کرے، اور مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر مال کے حقوق ادا کرتا رہے۔ اور ابو جہلی مال یعنی وہ مال کہ بندے کے پاس مال تو ہو، علم دین کی دولت نہ ہو، بندہ حرام ذریعے سے مال کمائے، حرام ہی میں خرچ کرے، نہ اللہ سے ڈرے، نہ مال کے حقوق ادا کرے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عثمانی مال عطا فرمائے، ابو جہلی مال سے ہر دم محفوظ فرمائے۔ جاہو جلال دو، نہ ہی مال و منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب بہرے برائے بلال دو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ترجمہ کنز العرفان 11واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 3، آپ فرما دیجئے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ اللہ پاک سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب کریم کی عبادت کرنے لگا، عبادت گزار بندہ بن گیا، تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا۔
اور اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لو، تم پر وہ زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ہے کہ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ پاک نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی، نہایت شدید قحط نمودار ہوا، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پاک پر ایمان لائیں، اس کے رسول کی تصدیق کریں، اس کے حضور توبہ استغفار کریں تو اللہ پاک بارش بھیجے گا، ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا منہ یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ 3 انبیاء کرام کے ارشادات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب، لوگوں سے کہیے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک کا سال دور فرمائے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا، استغفار کرو، اللہ پاک کا سال دور فرمائے گا، تمہیں رزق، مال اور اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ 3 گواہیاں ہیں۔ گواہیاں کس کی ہیں؟ نبیوں کی گواہیاں ہیں، اور کہاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی۔ اب بھی اگر ہم اس پر اعتماد نہ کریں، اب بھی ہم رزق میں اضافے کے لیے غلط راہیں اختیار کریں، جوا کھیلیں، اس کا سہارا لیں، گیمبلنگ، مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ناپ تول میں خیانت کریں، نہ حق سوال کا دروازہ خود پر کھولیں، مانگتے رہیں لوگوں سے، سودی لین دین کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ہمارے جیسا نادان کون ہوگا؟ جب شارٹ کٹ اللہ پاک نے بتا دیا مال بڑھانے کا، مال کمانے کا، رزق وسیع کرنے کا، تو پھر ہم حرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جوئے سے، سودی لین دین سے، مال کمانے کے لیے حرام راستے اختیار کرنے سے مال بڑھتا نہیں ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی کے خواہش مند ہیں، گناہ چھوڑیں، توبہ استغفار کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ سچی توبہ کر کے رب کی عبادت میں لگ جائیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کرم کیسے ہوتے ہیں، زندگی خوشحال کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔